بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 16 ستمبر ہے، منگل کا دن ہے، اور وہ ہے نا کہ دوست ہوئے وہ جن کے، دشمن ان کا آسماں کیوں ہو۔ یہ بات بالکل صادق آتی ہے جس طرح سے عرب ملکوں کی جانب سے اسرائیل کو شیلٹر دیا گیا، دوستی کی گئی، تعلقات بنائے گئے، اور صرف اس لیے کہ شاید اس کے ساتھ جب دوستی ہو جائے گی تو ہم محفوظ رہیں گے، ہمارے ساتھ کسی طرح کی گیم نہیں ہوگی، ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوگا۔ لیکن میں پہلے دن سے یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ یہ جو بات فلسطین سے چلی ہے یہ بہت دور تلک جائے گی، یہ یہاں تک رکے گی نہیں۔ یوں کہیں کہ یہ پہلا پڑاؤ ہے، آخری نہیں ہے، کیونکہ فلسطین کے بعد آپ نے دیکھا لبنان کے اوپر حملہ ہوا، شام کے اوپر ہوا، پھر ایران کے اوپر ہوا، اور ابھی قطر جو کہ پر امن ترین ملک سمجھا جاتا ہے، جب اس کے اوپر بھی حملہ کر دیا گیا، اور وہاں پر جس لیڈرشپ کے ساتھ جو مذاکرات کیے جا رہے تھے تاکہ جنگ کو بند کیا جا سکے، تو اس کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے خبریں آئیں۔ لیکن اب بالآخر وہ جو کہتے ہیں نا کہ چلے کبے کو لت راس آ جانی، پنجابی کی کہاوت ہے کہ کبے نو لت راس آ گئی ہے۔ بات بڑی سادہ سی ہے، دیکھیں جب یہ حملہ ہوتا ہے اس کے بعد پورے کا پورا سینیریو بدل جاتا ہے، اور اب اسرائیلی میڈیا، انٹرنیشنل لابیز، وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہی ہیں کہ یہ کام الٹا پڑ گیا ہے، اور یہ حملہ جو تھا وہ مہنگا پڑ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بالآخر جو مسلمان بادشاہ ہے ان کو غیرت آ گئی ہے، اور اب جو مشترکہ حملہ جو ہے وہ کرنے کی تیاری ہے، اس حوالے سے جوابی کارروائی کرنے کا اعلان کیا جائے، اور اسرائیل کو نشانہ بنانے کے حوالے سے، اور اسرائیل کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ دوبارہ حملہ کرے گا۔ لیکن یہاں پر جو امریکی اڈے ہیں، جو تقریباً 20 سے 25 امریکی اڈے مڈل ایسٹ کے اندر، ان صرف اور صرف عرب ملکوں کے اندر، تو ان کو بند کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ OIC کا اجلاس، اس کا فیصلہ، اور پھر اس کے بعد ایٹ دا مومنٹ جب OIC کا اجلاس چل رہا ہے، سیکریٹری آف اسٹیٹ جو ہے وہ کل وہاں پر پہنچے اسرائیل کے اندر، اور جو ملاقات ہوئی، جو پکچرز جاری ہوئی، مڈل ایسٹ کا جو ایک نقشہ ہے وہ جاری کیا گیا، اس کے سامنے باقاعدہ کھڑے ہو کر انہوں نے پکچرز بنائی، اور یہ ایک جیسچر دیا گیا کہ جو مرضی کر لو، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن ابھی جو ایرانی ہائپرسونک میزائلز ہیں وہ باقاعدہ طور پر قطر پہنچانے کا فیصلہ ہوا ہے، قطر کو دینے کا فیصلہ ہوا ہے ایران کی جانب سے، اور اس وقت کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اگر یہ فال آف فلسطین ہو جاتا ہے اور فلسطین جو ہے اس کے اوپر تسلط جما لیا جاتا ہے، تو پھر آگے بات رکے گی نہیں۔ ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے یا پھر اسی طرح سے باری باری سب کی باری آئے گی۔ اب ترکیہ، مصر اور جتنے بھی یہ علاقے ہیں، بالخصوص سعودی عربیہ کو بھی اب ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ، پھر اس کے بعد کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے وہ محفوظ پھر نہیں رہے گا۔ لیکن یہ کیسے اب اس کو کاؤنٹر کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، تمام تر ڈیٹیلز ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو معذرت کہ پچھلے 5 سے 6 دن میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ نہیں رہ سکا، کیونکہ مجھے ملک سے باہر آنا پڑا ہے۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے ملک سے باہر ہوں، اور یہاں پہ کچھ معاملات ایسے تھے کہ میں ویڈیوز نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اب کچھ سکیجول جو ہے اس کو نارملائز کرتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ اس کی ریچ میکسیمم ہو سکے، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا فیڈ بیک مت دیجیے۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کل جو گزشتہ روز جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے مارکو روبیو امریکہ کے، وہ جب وہاں پر پہنچے تو یمن کی جانب سے وہاں پر سلامی دی گئی، اور تل ابیب کے اوپر جو US سیکریٹری ہے اس کو ویلکم کیا گیا جس طرح سے، اور پھر یمن نے کیسے وہاں پر ٹارگٹ کیا، میزائل اور ڈرونز کے ساتھ اس نے پہلا جو ہے وہ حملہ کیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ اندازہ کریں کہ OIC کا اجلاس ہے، اور OIC کے اجلاس کے اندر جو UAE ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ مکروہ ترین چہرہ، UAE کا جو فارن منسٹر ہے وہ عرب اسلامک سمٹ جو ہے اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہ دوحہ پہنچا، اور اس نے اسرائیل کے حملے کو کنڈیم کیا۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ جو UAE کا ملٹری کارگو پلین ہے وہ ابو ظبی سے تل ابیب میں اتر رہا ہے مسلسل،
وہاں سے ابو ظبی سے تل ابیب یہ جو ایک کارگو جہاز اسلحے سے لیس اور وہاں پر ان کو سپورٹ ہر طرح سے مل رہی ہے، اور پھر دوسری طرف یہ جو رونا بھی رو رہے ہیں. لیکن یہاں جو قطر ہے، قطر نے باقاعدہ طور پر رشین S-400 جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو سیف گارڈ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے، اپنی سافرینٹی کو محفوظ بنانے کے لیے وہ ڈیل کرنے جا رہے ہیں. اور جو سگنل دیا گیا ہے کہ اب جو اسرائیلی جیٹس اور میزل جو ہیں وہ اگر ان کو نہیں روکا جاتا تو یا اس کا جواب نہیں دیا جاتا جس طرح سے ہم نے ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا، تو ہم جو واشنگٹن ہے اس کو یہاں پہ انٹر نہیں ہونے دیں گے، ان کا یہاں پہ وائپ آؤٹ کیا جائے گا. اب آپ سوچیں کہ تقریباً 3 سے 5 جو ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر اڈے ہیں، 3 کے قریب UAE میں ہے، اسی طرح سے قطر میں العدید ایئر بیس ہے، بحرین میں نیول بیسز ہیں، اسی طرح سے تقریباً 20 سے 25 بنتے ہیں. تو اب اگر یہاں پر اس کو نکالا جاتا ہے تو پھر آف کورس اس کے لیے اس سے بڑا چیلنج اور کیا ہوگا. لیکن ابھی جو انالسٹ ہیں وہ یہ وارن کر رہے ہیں کہ US جو ہے وہ ایک اور اپنے زبردست الائی کو ہارنے جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اڈے بند کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ اب کر دیا، کیونکہ انہوں نے جوابی کارروائی نہیں کی. پہلے تو آپ سوچیں جب ایران کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، ایران کو جو سپورٹ ملی تھی وہ چائنا کی جانب سے ملی تھی، تبھی جا کے ایران نے کم بیک کیا تھا، کیونکہ سیٹلائٹ جو ہے وہ عرب کے پاس مکمل طور پر ایک جو سیٹلائٹ ہے وہ سارے کا سارا امریکہ کی طرف سے ہے، انٹرنیٹ جو ہے وہ سپورٹ وہ ساری کی ساری، اور کیا وہ تمام تر پہلو جو کہ امریکہ کی جانب سے، امریکہ کے ہی ایک چکر سے کے اندر رہتے ہوئے کیا امریکہ کو آپ شکست دے سکتے ہیں یا اس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. تو اب اسی وجہ سے جو قطر ہے اور یہ جو OIC ہے بالخصوص انہوں نے فیصلہ کیا، اور انہوں نے جوابی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایک بڑے ایک طریقے کے ساتھ. یہ نہیں ہوگا کہ آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں، کیونکہ خاموش بیٹھیں گے تو گیم الٹی ہو جائے گی. اور ابھی جتنے بھی یہ جو قطر ہے یا پھر عرب اسلامی ممالک ہیں ان کی جانب سے چائنا اور رشیا کے ساتھ الائنس بڑھانے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہیں، اور ان کا انٹرنیٹ اگر لیا جاتا ہے تو آف کورس آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. ایران نے جس طرح سے کاؤنٹر کیا وہ سب کے سامنے، اور پھر امریکہ کو اگر ٹکر دیں گے تو رشیا اور چائنا کی ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا ہوگا، کیونکہ قطر مکمل طور پر امریکہ کے اوپر بیس کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہاں پر تباہی بھی ہوئی. لیکن یہیں پہ ابھی جو سعودی عربیہ ہے اور کویت ہے انہوں نے آفیشلی تمام تر جو اسرائیلی پاسپورٹ ہولڈرز ہیں ان کا داخلہ اپنے ممالک میں بند کر دیا ہے، اور وارننگ بھی جاری کی گئی ہے کہ فی الفور جو اگر کوئی آتا ہے تو اگر اس طرح کا کوئی ملتا ہے اس کو گرفتار کیا جائے. لیکن ابھی اس کے ساتھ ساتھ جو اسپین ہے، اسپین کی جانب سے بھی ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا، اور اسپین نے $820 ملین کی جو آرمز ڈیل ہے وہ منسوخ کر دیا، وہ کینسل کر دی ہے. لیکن ابھی اسرائیل نے فرانس کو بتایا کہ ایرانی جوہری پروگرام کی تباہی جو تھی وہ ناکام ہوئی ہے. لیمونڈے کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا، اور وہاں ایران سے اسے دوبارہ سے بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے. اور لیمونڈے کی رپورٹ کے مطابق یہ جو اخبار ہے فرانسیسی، اس نے بتایا کہ امریکی جو اسرائیلی حکام نے فرانسیسی حکام کو بتایا کہ جون میں امریکہ اور اسرائیل کے فضائی حملوں کے بعد ایرانی جوہری پروگرام جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا تھا، اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے اعداد و شمار کے مطابق تہران نے یورینیم کی افزودگی کے آلات اور ایٹمی جو ہتھیار بنانے کے لیے خام مال کا پورا ذخیرہ رکھنے کے ساتھ ساتھ سائنسی جو صلاحیت ہے وہ بھی اپنے پاس رکھی ہے. لیکن ابھی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، دیکھیں ایران کے پاس جو میزائل ہیں، ہائپر سونک میزائل ہیں، دیگر اہم ترین ہتھیار ہیں، وہ قطر کو دینے کا فیصلہ ہوا ہے. اب ایک طرف پوری دنیا میں یہ بھی ڈنکا بج رہا ہے کہ وہ اس کا جو ہتھیار تھے وہ محفوظ ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ جو سچویشن ہے جو بالخصوص ایران کے حوالے سے، ایران قطر کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں وہ مزید مضبوط ہو گئے ہیں. حالانکہ العدید بیس کے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ کیسے سچویشن بدلی تھی اور حالات مکمل طور پر تبدیل ہو گئے تھے. لیکن ابھی ایران نے اس کے ساتھ تعلقات بحال کیے، ان کے آپسی تعلقات بہتر ہوئے، اور ہائپر سونک میزائل دینے کی آفر بھی ہوئی ہے. لیکن یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت جو اسرائیل ہایوم اخبار ہے اس کی جانب سے بتایا گیا کہ اسرائیل نے جو قطر کے اندر گیم کھیلی ہے، وہ باقاعدہ طور پر ٹائٹل ہے اسرائیلز گیمبل،
قطر کیمبل وین وننگ دا بیٹل مینس لوزنگ دا وار. مطلب 2 سال جنگ جو ہوئی ہے، 2 سال سے جنگ جو چل رہی ہے، اس کو ایک بہت تگڑا قسم کا نقصان پہنچا ہے. آپ وقتی طور پر آپ نے ایک جیت تو حاصل کی، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے وہ جیت حاصل کی ہے، لیکن یہ اصل میں جیت نہیں بلکہ ہار ہے. اور اس کو لے کر جو اسرائیلی میڈیا، اسرائیلی اخبار اسرائیل ہایوم وہ رپورٹ کر رہا ہے. پھر مزید اس نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ اسرائیل واز لوکنگ فار مور دین ریونج ان دوحہ. مطلب اسرائیل جو ہے وہ دوحہ کے انتقام کے بدلے میں اس سے بہت کچھ آگے کی سوچ رہا ہے. پھر جو ایرانین اس وقت لا میکرز ہیں، انہوں نے سجیسٹ کیا قطر ہوسٹ ریولیوشنری گارڈز میسلز، مطلب وہ ہوسٹ کرے اور ہم ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ دیں گے. آپ اندازہ کریں کہ یہ چیز اچھی ہے کہ جب آپ اکٹھے ہو رہے ہیں. لیکن جو وائی نیٹ ہے اس کی جانب سے بتایا گیا دین دا ایڈیٹ فرام چینل 14 arrived and then flood began. Why take a chance a nuclear bomb in Doha? Ben Caspit، مطلب جو بین کیسپٹ ہے اس کی جانب سے یہ لکھا گیا. اس نے کہا کہ یہ کس نے مشورہ دیا. یہ بیسیکلی اس نے کہا کہ یہ حملہ، یہ جو قطر کے اوپر حملہ تھا، دوحہ کے اوپر حملہ تھا، یہ کسی کی مطلب رائے نہیں تھی. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ حملہ ہو، لیکن اچانک سے یہ جو گیم ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے وہ اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں. اور پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، یہ کچھ لوگ تھے، مخصوص ٹولہ تھا جنہوں نے یہ کارروائی کی اور اس نے ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے. لیکن یہاں جو سچویشن ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. ابھی آپ اندازہ کریں، دا ٹیلی گراف نے رپورٹ کیا کہ اس وقت جو وہاں پر ان کے ساتھ جتنے بھی مطلب یہ احتجاج ہو رہے ہیں، اور جو برطانیہ کے اندر بھی اہم ترین فیصلے جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں. اور انہوں نے بینیفٹس ریبیلس ریلی بیہائنڈ برنم. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ جو بھی اس میں جو فرنٹ لائن آفیسرز ہیں اور جو اس طرح کی کارروائیاں، اس طرح کی گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور احتجاجی مظاہرے یا پھر ان کی سپورٹ میں، وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوں گے. تو ان کے لیے مشکلات مزید جو ہے وہ اب بڑھتی ہوئی دکھائی دیں گی. اور پھر جو ایجپٹ ہے وہ بھی ایک نئی جنگ کے لیے تیاری پکڑ رہا ہے. ترکی جو ہے وہ نئی جنگ کی تیاری پکڑ رہا ہے. جبکہ یہ جو ریالٹی ہے، ایک مومنٹ ہے وہ جو سینائی کے اندر بھرپور طریقے سے چلنا شروع ہو گئی ہے اور ایک نیا محاذ کھلتا ہوا اب دکھائی دے رہا ہے. تو یہ ہے کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.